الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وترك الإيمان كدفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها وشيد صلاة الله عليه السلام من معلمها ما وفى وشفى من الأليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح السبيل للهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی قرب حق اے نیاز گرخواہی تاز ورد زباں مغین الدین عاشقو دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی عاشقو دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ کی حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ کی عاشقو دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی جس کے گھر میں محفل میلاد کی دھومیں مچیں جس کے گھر میں محفل میلاد کی دھومیں مچیں اس کے گھر میں کیوں نہ ہو برکت رسول اللہ کی اس کے گھر میں کیوں نہ ہو برکت رسول اللہ کی حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ کی ایک انگلی کے اشارے سے کمر کو شکیا ایک انگلی کے اشارے سے کمر کو شکیا تاکہ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تاکہ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ کی نجدیوں کو کیا غرض باغ جنت سے امیر نجدیوں کو کیا غرض باغ جنت سے امیر ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ کی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو
پرواز میں کوتاہی برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آواز بلند نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو آپس میں بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھا اس آیت طیبہ کے ایک آسان سا ترجمہ پاک جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا تھا نور المشائخ اولاد غوث اعظم حضرت سید محمود بادشاہ قادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سے مقدس کی مقدس تقریب میں ہمارا آپ حاضر آئے ہیں سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے یہ آپ جو صف اول دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب ان مشائخین کرام کی کہ سب کا تعلق زیادہ تر تعلق گھرانہ پنجتن سے ہے ایک سید زادہ کسی گلی سے گزر جاتا ہے کئی دن تک رحمت برستی رہتی ہے اور وہ محلے کے لوگ چاہے اسے پہچانے یا نہ پہچانے گزر جاتا ہے تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے خدا کا شکر ہے یہ کرامت ہی کہی جائے گی سرکار بادشاہ بیرا کی اتنے سب شیروں کو ایک ساتھ کر دیا لانے کا مقصد کیا ہے بیٹھانے کا مقصد کیا ہے تقریر ایک بہانہ ہے خطاب ایک بہانہ ہے اے حبلی کے غیرتدار سنی مسلمانوں اگر رحمت خداوندی میں نہانا چاہتے ہو بس ان کی زیارت کرتے رہو ان سے مانگتے رہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آکے کان میں بولو کہ سرکار ایسا کر دو نہیں وہیں سے نیت کرو وہیں سے کرو وہیں سے کرو اشرف سنے چاہے نہ سنے مولا علی تو سننا ہے غوث اعظم تو سننا ہے غریب نواز تو سننا ہے مخدوم اشرف تو سن رہے ہیں آقائی نقشبند تو سن رہے ہیں مولائی سہنور تو سن رہے ہیں سرکار بندہ نواز کے سدراز تو سن رہے ہیں یا اولیاء اعظام کی جماعت تو سن رہی ہے عزیزو بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھو میں تو صرف اس نازک گھڑی میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں مجھے کل ایک واقعہ شیخ المشائخ آبروئے اہل سنت اہل بیت اطہار کی جان اور ہم جیسے لوگوں کے ایک عظیم رہبر اور رہنما
حضرت علامہ مولانا مفتی سید کاظم پاشا صاحب قبلہ. میں بہت چھوٹا تھا، ان کی گود میں کھیلا ہوا ہوں میں، بہت چھوٹا تھا میں، دوران طالب علم پڑھ رہا تھا میں. ان کی ایک بات کل میں نے اپنے احباب کو بتائی جو میری زندگی میں بہت اہم موڑ تھا. یہ آپ کا بڑکپن ہے، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اولاد غوث ہو اور اسے ماضی نہ یاد ہو. اما جب وہ مستقبل کی خبر رکھتا ہے تو ماضی سے غافل بھی تو نہیں رہتا. یہ تو آپ کا کرم ہے، کرم ہے آپ کا. جبل پور میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں محدث اعظم کانفرنس تھی، اتفاق سے حضرت کا پیر پہنچ گیا. میں بہت چھوٹا تھا، ابتدائی تعلیم تھی میں. تم اس سے پورا کر پاؤ گے؟ میں نے کہا آپ کا جیسا حکم. کیونکہ میرا بچپنے سے ایک مزاج تھا، یہ تو حضرت شیخ الاسلام نے مجھے اپنے ساتھ 8 سال رکھ کر کے قید کیا، اور ان بزرگوں کی دعائیں رہیں کہ جو بالکل پابند رکھا. ورنہ میں بھی بیٹھے بیٹھے مولانا لوگوں کی، صوفیوں کی خوب اڑاتا تھا. بھائی دوران طالب علمی وہ مزاجی الگ ہوتا ہے، لیکن ان بزرگوں کا کرم ہوتا ہے کس سے کب کون سا کام لینا ہے. ایک بات آج کے بیٹے کو بتا دو، آج کے لوگوں کی اصلاح کرو تو دوبارہ سلام کرنا نہیں پسند کریں گے. اسی باتیں بتاتے ہیں کہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر اپنے استاد سے کچھ حاصل کرنا ہے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے تو جب درسگاہ میں جایا کرو تو اپنے استاد کی جوتی کو چوم کے تب آگے بڑھا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ یہ جملہ میں نے دل پہ نقش کیا. اس تاریخ سے آج کی ڈیٹ میرے وہ 2 استاد فقیہ اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی قمر عالم صاحب، وہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیاض علم صاحب. یہ 2 ایسے استاد میرے کہ میں نے اسی دن سے شروع کیا. وہ حالانکہ وہ ناراض ہوتے تھے، ڈانٹتے تھے. میری کلاس لگنے سے پہلے چپل غائب، چپل نہ ملے تو اس جگہ کا بوسہ لے کے آگے بڑھتا تھا. کرم کیا رہا اگر وہ کسی ایک کو 1 گھنٹہ پڑھاتے تھے تو مجھے 2 گھنٹے ٹائم دیتے تھے. اور اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب اس میدان عمل میں آنا پڑا تو یقیناً اپنے ان بزرگوں کا فیضان یاد آیا. اگر ان کی روحانی سرپرستی اشرف تیرے اوپر نہ ہوتی تو آج تو ہبلی کی دھرتی پر ایسے نہ ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف العلماء، عظمت اہل بیت کانفرنس. عزیزو آؤ، بس میں جتنی دیر بولوں گا صرف حضرت شیخ طریقت کا موڈ بنانے کے لیے، کیونکہ بھرپور تو انہی کو سننا ہے. مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، سرکار کے روبرو ان کے اصحاب بیٹھے، گفتگو چل رہی ہے. سرکار خطاب فرما رہے ہیں. خطاب فرماتے فرماتے روز محشر کے واقعات بیان کرنا شروع کرتے ہیں. قیامت کیسے برپا ہوگی اس کا سارا منظر آقا ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں. صحابہ سنتے جا رہے ہیں. اتنا دردناک منظر ہوگا جہاں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں، کسی کو پوچھنے والا نہیں، کسی کو سہارا دینے والا نہیں. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ساری کیفیتوں کو سنتے رہے. جب آقا تشریف لے گئے اپنے حجرہ مبارکہ میں، سارے صحابہ اکٹھا ہوئے جنہوں نے باتوں کو سنی تھی. ٹولیاں بنایا سبوں نے اپنی. کہا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مدینے کو چھوڑیں، اب کہیں دور نکل جائیں، ایسی جگہ نکل جائیں جہاں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ملے. ہم وہاں پہنچ کر
دور دراز کے ایریے میں، جنگل میں، بیاباں میں، پہاڑوں میں، غفاؤں میں پہنچ جائیں، الگ الگ سمت میں پڑ جائیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم اپنے رب کی عبادت میں ایسا منہمک ہو جائیں، ایسا مست ہو جائیں کہ نہ ہمیں بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ نیند آئے، نہ گھر کا خیال آئے، نہ عزیز و اقارب کا خیال آئے، کہیں کا بھی خیال نہ آئے، بس صرف ہم خدا کی عبادت کرتے رہیں، صرف عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی، سب متفق مختلف سمت میں بکھرنے کی، چلے جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اب ہمیں چلا جانا چاہیے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قبیلے سے، اپنے احباب سے دور ہو کر کے کہیں، یہ ارادہ کر ہی رہے تھے۔ دوستو عزیزو، بحکم ربی حضرت جبرائیل امی محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کیا، سرکار نے پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابھی آپ نے اپنے اصحاب سے میدان محشر کے واقعات بتائیں، میرے سرکار ساری چیزوں کو سننے کے بعد وہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، اب وہ سب عہد کر رہے ہیں کہ ہم مختلف سمتوں میں بٹ کر کے چلے جائیں، مدینے سے دور ہو جائیں، اپنے اہل و عیال سے دور ہو جائیں، اپنے عزیزوں سے دور ہو جائیں، اپنے قرابت داروں سے دور ہو جائیں، اور کہیں ایسی جگہ جا کے خدا کی عبادت کریں جہاں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ملے، ہمیں سلام کرنے والا نہ ملے، ہمیں کھلانے والا نہ ملے، ہمیں پلانے والا نہ ملے، ہمیں کسی قسم کی کوئی حاجت محسوس نہ ہو، ہم ایسا خدا کی عبادت کریں۔ اے محبوب، آپ کا رب فرما رہا ہے یہ دن جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اپنے قبیلے کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اے محبوب، آپ کا رب فرما رہا ہے آپ اپنے ان جانثاروں سے فرما دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ محبوب خدا نے جیسے ہی سنا صحابہ کے درمیان آئے، کہا میرے صحابہ کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ اے میرے صحاب، میری باتوں کو سن کر کے تمہیں مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قبیلے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، میرے قرب سے دور ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تمہیں بارگاہ نبوی سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اہل و عیال سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قبیلے سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شہر سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کرو کیا؟ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو، اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو۔ دوستو، حضرت سید السادات امام العارفین، ہم سبوں کی مشکل کشا سیدنا امام جعفر صادق سے دریافت کیا گیا کہ حضور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کی رسی سے مراد وہی رسی جو ہم کنویں سے پانی نکالتے ہیں، ڈول میں لٹکا کر کے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے جس سے پانی نکالتے ہیں، وہ رسی مراد ہے؟ جب امام جعفر صادق سے دریافت کیا گیا سرکار اب فرمائیں یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، یہاں اللہ کی رسی سے مراد دنیاوی رسی یا اپنی بنائی ہوئی رسی نہیں ہے، یہاں اللہ کی رسی سے مراد مصطفیٰ کی آل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت
खुसूस हजरत बादशाह पीरा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसे मजबूती से थामे रखो, हमेशा कामयाब रहोगे, हमेशा कामयाब रहोगे। वो अल्लाह की रस्सी कौन? वो आले नबी हैं। वो कौन? आले नबी हैं। दोस्तों, ये आले मुस्तफा, इनकी अजमत, अरे इनकी अजमत हम और आप क्या बयां कर पाएंगे? ऐसी हजार रातें गुजर जाए हैं, अली, फातिमा, हसनैन, करीमैन, उनकी औलादों के किसी एक गोशे को कोई मुकम्मल नहीं कर सकता, गुजरती चली जाए। दोस्तों, जिसके बारे में रब फरमाता हो, मरजल बहरैन यल्तक़ियान व यख़रुजु मिनहुमा अल-लूलु वल-मरजान, बहाए उसने दो दरिए जो आपस में मिल करके बहते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया सहाबी रसूल से कि यहाँ पर वो दो दरिए कौन है जो आपस में मिल करके बहते हैं? मुस्कुराए, फरमाया, ऐ लोगों सुनो, यहाँ पर जो दो दरिए जो आपस में